جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں خوراک کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جو اس جانے والے ماہ مئی کی جو فوڈ انفلیشن تھی وہ رفلی 17.5% رہی ہے اور اس میں اس وقت کوئی کمی کے اس طرح سے بہت زیادہ مواقع بھی نظر نہیں آ رہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ریسنٹلی جو پرائس ہائیک کی ہے، جو قیمتیں پیٹرول کی بڑھائی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. اس کا بھی ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ جو خوراک کی قیمتیں تھیں وہ بڑھ گئی ہیں. اس وقت جو مارکیٹ میں گندم کی گورنمنٹ آف پنجاب یہ کلیم کر رہی ہے کہ وہ 490 روپے کا 10 کے جی کا اور 980 روپے کا 20 کے جی کا بیگ دے رہی ہے. اگر اس کی قیمتیں باقی ملک کے حصوں میں دیکھی جائیں تو وہ 750 سے 1400-1500 کے لگ بھگ ہیں. کراچی میں جیسے کہ 750 کا یہی بیگ جو پنجاب میں 490 روپے کا ہے آٹے کا، وہ 750 روپے کا ہے. اسی طرح کی صورتحال کوئٹہ میں بھی ہے، اسی طرح کی صورتحال ملک کے باقی حصوں میں بھی ہے. پشاور میں، کے پی میں گورنمنٹ نے کوئی 100 موبائل راشننگ ٹرکس موو کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کم قیمت پہ آٹا جو ہے وہاں پہ بھی دستیاب ہوگا. لیکن کیا یہ جو سارے میئرز لی جا رہی ہیں، کیا ان کا کیا کوئی مثبت نتیجہ آئے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور بجٹ میں جو گورنمنٹ نے اس وقت ایک اعداد و شمار جو سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ 700 بلین روپے کا ایک ریلیف پیکج کا گورنمنٹ رکھے گی، اور اس 700 بلین میں سے 2000 جو ہیں وہ ان 14 ملین لوگوں کے لیے ہیں پر منتھ جو کہ پیٹرول سبسڈی میں دیے جائیں گے. اسی طرح جب ہمارے پاس اس کے نمبرز دیکھتے ہیں تو بسپ کی، تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ اس وقت نہ کیش ٹرانسفرز دے رہی ہے. تو ان سے اوور اینڈ ابو، ان سے بیونڈ جو ہے اس وقت جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے، کیا گورنمنٹ کے پاس اس قسم کی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گورنمنٹ سبسڈی دے گی پیٹرول پہ، اس کی جو قیمت بن رہی ہے وہ 336 بلین روپے سالانہ بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ بسپ کا بھی ایک بجٹ ہے جو کہ کنٹینیو کرے گا اور پچھلے سالوں کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے 100 بلین روپے ایسے رکھے گئے ہیں کہ جہاں پہ 50 بلین روپے جو ہیں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کو گندم کی سبسڈی کے طور پہ، تاکہ اس کی خوراک، اس کی قیمتیں سٹیبل رہیں، اور 50 بلین روپے جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو سبسڈی دی جائے تاکہ وہاں پہ بھی جو زرعی اجناس ہیں، جو فوڈ آئٹمز ہیں، ان کی جو ہے نا قیمت نہ بڑھ سکے. لیکن گلوبلی اس وقت یہ سچویشن ہے کہ انڈیا کے انکار کے بعد کہ جی انڈیا گندم ایکسپورٹ نہیں کرے گا، تو قیمتیں گندم کی ایک دم سے پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. آنے والے سالوں میں کیا سچویشن ہوگی، اسپیشلی جب ہم دسمبر سے لے کے اگلے سال اپریل کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت شاید، کیونکہ ابھی جو 26 ملین ٹن جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے، مور اور لیس جو ہے ہماری پہلے یہ جو ہے دسمبر 2022 جنوری 2023 تک انف ہوگی. لیکن اس کے بعد ہمیں امپورٹڈ ویٹ پہ، جو کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور جس کا رفلی جو کاسٹ بن رہی ہے وہ $525 پر ٹن بن رہی ہے، اور اس پہ ہمیں کوئی 10,000 روپے کے لگ بھگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ایڈ کرنا ہوگی. تو کیا اس وقت بھی گورنمنٹ اس قیمت کو مینٹین رکھ سکے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. سچویشن یہ ہے، حالات اس وقت یہ ہیں کہ آج صبح کو اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی فلور ملز ایسوسی ایشن نے ایک ہڑتال کر دی ہے، جس کی وجہ سے گندم کی جو آٹے کی قیمت تھی وہ ایک دم سے بڑھ گئی ہے. وہی بیگ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی 490 روپے میں دستیاب ہے، وہ اس وقت مارکیٹ میں 1100 سے 1200 کے درمیان، اور جو 20 کے جی کا 15 کے جی کا بیگ ہے وہ 10 کے جی کا تو اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. 15 کے جی کا جو بیگ ہے وہ 1100-1200 روپے میں، اور جو 20 کے جی کا بیگ ہے وہ 1500 روپے میں اس وقت بک رہا ہے. تو اس قسم کی سچویشن، اس قسم کی سپائکس آتے رہیں گے. جو گورنمنٹ اس وقت جو پلان کیا ہوا ہے، اگر اسی طرح سے پیٹرولیم کی پرائسز پھر بڑھ جاتی ہیں تو وہ جو سپل اوور ایفیکٹ ہوگا، اس کی وجہ سے جو یہ سبسڈی اس وقت پلان کی جا رہی ہے میرے خیال میں انف نہیں ہوگی. تو اس لیے گورنمنٹ کو اور دیکھنا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس کتنا بڑا کوشن اویلیبل ہے کہ وہ اس سبسڈی کو لے کے آگے چل سکے.
کیونکہ جو سچویشن یہ ہے کہ اگر اس وقت جو میجر ٹیکسز گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی تھی وہ تو امپورٹس پہ تھے. اگر امپورٹس ریسٹرکٹ ہوتی ہیں, امپورٹس کم ہو جاتی ہیں, تو شاید ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوتی جائے گی, اور وہ جو ٹارگیٹس ہیں ٹیکس وہ بھی شاید ریوائز کرنے پڑیں ڈاؤن ورڈ ٹورڈز اینی پوائنٹ ان کمنگ منتھس. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری ایک جو اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو شاید سال کے دوران ایک دفعہ پھر اس سبسڈی کو ریویو کرنا پڑے گا, اس کو شاید اپ ورڈ ریوائز کرنا پڑے گا, تاکہ خوراک کی قیمتوں کو اور ملک میں انریسٹ قیمتوں کو اسٹیبل رکھا جا سکے یا کم رکھا جا سکے, اور ملک میں وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. جو دوسری اہم بات ہوگی اس سلسلے میں وہ یہ ہوگی کہ صرف خوراک کی قیمتیں ہی نہیں, کیونکہ فارمرز کو اس وقت جو کسان ہیں ہمارے ان کو پانی نہیں مل رہا اس سال. تو کیا اس وقت جو چاول کی ہماری فصل ہے, کیا اس کے لیے اگر مطلوبہ مقدار میں پانی نہیں ملتا تو اس کی قیمت پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو فرٹیلائزر ہے, کھاد ہے, اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی, کیا ان پہ بھی گورنمنٹ کو سبسڈی کا پلان کرنا پڑے گا؟ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے, کیا باقی پروونسز بھی اسی طرح ریسیپروکیٹ کر سکیں گے, اس کو اس طرح سے سامنے آ سکیں گے؟ تو یہ دوسری چیز ہوگی. جو تیسری چیز ہے کہ اس وقت پاکستان میں 80% جو دالیں استعمال ہو رہی ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں. دالوں کی قیمت پچھلے 4 سے 5 ماہ میں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں کہ کسی اور کموڈیٹی کی نہیں بڑھی. آپ دیکھیں گے جو سفید چنا ہے اس کی قیمت میں انٹرنیشنلی وہ $800 پر ٹن سے $1400 پر ٹن پہ چلی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایک اس وقت, اور ایڈیبل آئل کی گھی کی قیمتوں کو اسٹیبل رکھنے کے لیے جو گورنمنٹ کو اس وقت ایفرٹ کرنا پڑ رہی ہے, شاید اس کو ڈبل کرنا پڑے ایٹ سم پوائنٹ, کیونکہ وہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. انڈونیشیا نے امپورٹ کو ریلیز کیا ہے لیکن وہ گریجولی کر رہے ہیں, فیزز میں کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ بناسپتی گھی پہ پابندی لگانا چاہتی ہے, اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پرائسز پہ, تو وہ دیکھنا ہوگا. تو بجٹ میں شاید جو اس وقت ہمیں ایک بڑا پیکج نظر آ رہا ہے وہ شاید اتنا زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو اور وہ کم پڑ جائے, کیونکہ پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے, فوڈ انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.